بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بحث اس اعتبار سے اہم ہے کہ آج ترکہ کی تقسیم کی بات ہے۔ اب تک جو ہے سہام متعین کر رہے تھے اور آج کی زبان میں ہر وارث کا شیئر متعین کر رہے تھے، اور آج جو بات ہوگی کہ اگر میت نے 10 روپے چھوڑے ہیں تو ہر ایک کو کیا ملا، اگر میت نے 100 روپے چھوڑے ہیں تو کیا ملا، اگر 1000 روپے چھوڑے ہیں تو کیا ملے گا، ہر وارث کو کیا کیا ملے گا۔ تو اس اعتبار سے آج کا درس اہم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس باب کی پہلی مثال میں لاتا ہوں۔ وہ مثال ہے دو بیٹی ماں باپ، دو بیٹی ماں باپ، ترکہ 7 دینار۔ یہ کتاب میں یہ مثال ہے۔ اب سب سے پہلا کام نارمل مسئلہ بنا لیں۔ اگر تصحیح کی نوبت آ رہی ہو تو تصحیح کریں گے، اور تصحیح کی نوبت نہیں آ رہی ہو تو ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیٹی کو ثلثان، جب بیٹا نہیں ہے، بیٹی 2 ہے تو ثلثان، اور ماں کو سدس اور باپ سدس و اسبہ۔ جب بیٹی ہو پوتی ہو، بیٹا پوتا نہ ہو تو باپ سدس و اسبہ۔ مسئلہ بنا 6 سے ثلثان کا مطلب 4 مل گیا، اس کو 1 مل گیا، اس کو 1 مل گیا، اسبہ کی بنیاد پر نہیں بچا، باپ کو سدس کی بنیاد پر 1 ملا۔ اب یہ مثال ایسی ہے جس میں کسر کی بات ہی نہیں ہے۔ 4 سہام، 4 سہام، 2 رؤوس، ہر بیٹی کو 2 سہام مل گئے۔ تو یہاں پر جو ہے فیکس ہر بیٹی کو ملا 2 سہام، فیکس سہام۔ اب یہاں پر کوئی تصحیح والی بات تو ہے نہیں، ماں کو 1 باپ کو 1، ہر بیٹی کو 2، تصحیح کی نوبت تو نہیں آئی۔ اب کتاب والے نے ترکہ کا اصول جو پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے، پہلا کام ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت۔ یہ نسبت کا معاملہ ابھی بھی پیچھا کر رہا ہے۔ ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں۔ اب ترکہ کتنا ہے یہاں پر؟ ترکہ ہے 7 اور عدد مسئلہ ہے 6۔ ترکہ ہے 7، ترکہ ہے 7 اور عدد مسئلہ ہے 6۔ نسبت دیکھیں، اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکالیں۔ اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ، تاکہ کتاب کے مطابق جو ہے آپ کتاب پڑھا سکیں آئندہ، اور کتاب کو حل کر سکیں۔ اگرچہ کہ میں طریقہ دوسرا بتلاؤں گا کتاب سے ہٹ کر بھی، جو آسان رہے گا، لیکن کتاب بھی بہرحال حل کر لی۔ اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکال
لیں، دونوں میں توافق ہو، دونوں میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال لیں، اور تباین ہو تو، اور ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں، اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکال لیں، دونوں میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال لیں، اور تباین ہو تو اسی حال پر رکھیں۔ دوسرا کام، تو پہلا کام ذہن میں بٹھا لیجئے، ترکہ اور عدد مسئلہ میں نسبت، ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت، پہلا کام بٹھا لیجئے ذہن میں، اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکال لیں، دونوں میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال لیں، اور تباین ہو تو اسی حال پر رکھیں۔ اب دوسرا کام کریں گے، اب تباین میں تو کچھ کیے نہیں، اسی حال پر رکھ دیے، تو دوسرے کام کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تداخل ہے تو دخل نکال چکے، اب دوسرے کام کی طرف منتقل ہوں گے۔ توافق ہے تو دونوں کا وفق نکال دیا، دوسرے کام کی طرف منتقل ہوگا۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ دوسرا کام الف، سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل، اگر دخل نکلا ہے تو دخل، اور اگر وفق نکلا ہے تو وفق، ترکہ کے دخل یا وفق، اگر تباین تھا تو ترکہ کے کل عدد، سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں۔ پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل، عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں۔ تو ترکہ فی فریق نکل آئے گا۔ یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ فریق نکل آئے گا۔ ترکہ فی فریق نکالنے کا یہ طریقہ ہے۔ پہلا کام، ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں، اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکال لیں، دونوں میں توافق ہو، کون دونوں میں؟ ترکہ اور عدد مسئلہ، دونوں میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال لیں، اور تباین ہو اسی حال پر رکھیں، اور اگلے کام کی طرف منتقل ہو جائیں۔ دوسرا کام، سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں۔ سہام فی فریق، اب یہاں پر اس پہ ذہن بٹھائیے آپ، سہام فی فریق کو پہلا کام کیا ہے؟ دوسرے کام میں پہلا کام ضرب دینا ہے۔ دوسرے کام میں کیا ہے؟ دوسرے کام میں پہلا کام کیا ہے؟ سہام فی فریق کو ضرب دینا ہے ترکہ کے دخل میں، اگر دخل نکالا ہوا ہے تو،
جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے نا، اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکالنا ہے. تو سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل، اگر دخل نکال چکے تھے اس بنیاد پر ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکالنا ہے. تو اگر تداخل تھا تو آپ دخل پہلے سے نکالے ہوئے، تو سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل میں، چونکہ دخل پہلے سے نکالے ہوئے آپ ترکہ کا. اگر توافق تھا تو پہلے ہی کام میں آپ وفق نکال چکے ہیں، تو سہام فی فریق کو ترکہ کے وفق میں ضرب دیں یا کل ترکہ میں. یعنی اگر آپ نے جب پہلا کام کیا تھا تو تباین تھا، تو درمیان نسبت جو ہے جب دیکھی گئی، یا تو تداخل تھا دونوں میں، یا توافق تھا دونوں میں، یا تباین تھا دونوں میں. تداخل تھا تو دخل نکال چکے تھے، توافق تھا تو وفق نکال چکے تھے، اور تباین تھا تو اسی حال پر رکھے. لہذا اب دوسرا کام یہ ہے کہ سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. یعنی ترکہ جو ہے آپ کے پاس پہلے کام کی بنیاد ہی پر ترکہ کا دخل نکلا ہوا ہے، یا ترکہ کا وفق نکلا ہوا ہے، یا ترکہ کا کل باقی ہے. تین نسبتیں جو ہے اس کے سامنے، آپ کے سامنے آئی. تو سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل، چونکہ پہلے کام کی بنیاد پر کیا ہوا تھا، پہلے کام کی بنیاد پر دونوں کا دخل نکال چکے آپ. اگر تداخل تھا تو دونوں کا دخل نکال چکے آپ. عدد مسئلہ کا بھی ترکہ کا بھی دخل نکال چکے. دونوں میں توافق تھا تو دونوں کا وفق پہلے نکال چکے. اسی لیے میں نے لکھا ہے پھر حاصل ضرب کو سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں تو ترکہ فی فریق نکل آئے گا. اب یہاں پر اس کو نوٹ کر لیں آپ. اب اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. یہ ترکہ فی فریق والی بات ہے، اور سیم یہی کام جو ہے کریں گے سہام فی کس کے ذریعے. تو یہی دوسرا کام، سہام فی فریق کی جگہ سہام فی کس کر دیں. تو سہام فی کس کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں تو ترکہ فی کس نکل آئے گا. تو سہام فی فریق والا بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور با، اس الف کو جو ہے میں با جو ہے لکھ دیتا ہوں مستقلاً، با اوپر لکھ دیتا ہوں. سہام فی کس کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل کے دخل پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل میں یا کل سے، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں.
کیا ہوگا؟ تو ترکا فی کس نکل آئے گا. یہاں سہام فی کس سے یہ کارروائی کیے ہیں، با والی کارروائی. یہ جو دوسرا کام ہے، دوسرے کام کی شق الف، دوسرے کام کی شق با. یہاں سہام فی فریق لیے ہیں اور یہ کارروائی. یہاں سہام فی کس لیے ہیں اور یہی والی کارروائی میں نے اسی جملے کے اوپر جو ہے بڑھا دیا ہے. خالی سہام فی فریق کی جگہ سہام فی کس، باقی کام وہی ہے. سہام فی کس کو ترکا کے دخل یا وفق یا کل ترکا میں ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں. تو کیا ہوگا؟ ترکا فی کس نکل آئے گا. تو ترکا فی کس نکل آئے گا. یہ کتاب کی بات سمجھیے کہ ترکا کے تعلق سے، ترکا کی تقسیم کے تعلق سے جو جملہ لکھنا تھا وہ جملہ مکمل ہو گیا. دیکھیے آپ اس کو آپ جو ہے بار بار پڑھیے اور ذہن میں بٹھائیے، مثال کو ذہن میں رکھ کر بٹھائیے. 2 بار 4 بار 5 بار پڑھیے. میں تھوڑا سا اس کو جو ہے اوپر کر دیتا ہوں تاکہ کھلا کھلا رہے. یہاں پہلا کام ہے، یہ دوسرا کام ہے. دوسرے کام میں شق الف اور دوسرا کام میں شق با. دوسرا کام شق، یہ دوسرا کام ہے. دوسرا کام شق با. میں نے شق اس لیے کیا کہ الف میں بھی وہی کام ہے، با میں بھی وہی کام ہے، بس فرق کیا ہے؟ یہ کارروائی سہام فی فریق والی ہے. سہام فی فریق کو ترکا کے دخل یا وفق یا کل ترکا میں ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں. سیم وہی بات یہاں ہے. سہام فی فریق کی جگہ یہاں سہام فی کس. سہام فی کس کو ترکا کے دخل یا وفق یا کل ترکا میں ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں تو ترکا فی کس نکل آئے گا. اب یہاں پر جو مثال تھی 2 بیٹی، یہ کتاب کی مثال ہے اس لیے میں نے یہ دیا ہے. ماں باپ، بیٹی کو ثلثان، ماں کو سدس، باپ کو سدس، اور اسباب بھی لکھ دیجئے لیکن بچے گا نہیں. مسئلہ بنا 4 سے، مسئلہ بنا 6 سے، اس کو مل گیا 4، اس کو مل گیا 1، اس کو مل گیا 1. 4 سہام 2 بیٹی کو، تو 1 بیٹی کو کیا ملا؟ 1 بیٹی کو 2 ملا. جب 4 ہے 2 کو، 2 بیٹی کو 4 تو 1 بیٹی کو 2 واضح ہے. تو فی کس سہام یہ 2 ہے. عدد مسئلہ ہو گیا 6 اور ترکہ ہو گیا 7. یہ ترکہ ہے. اب پہلا کام کیجیے. آپ پہلا کام کیا ہے، ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں. 6 اور 7 میں نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکالنا ہے، دونوں متوافق ہو دونوں کا وفق نکالنا ہے، تباین ہو تو اسی حال پر رکھ. تو 6 اور 7 میں تباین ہے. 6 اور 7 میں تباین ہے. ترکہ اور عدد مسئلہ میں تباین ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ترکہ اور عدد مسئلہ میں تباین ہے، اسی حال پر چھوڑ دیا. پہلا کام اسی حال پر چھوڑ دیے، اس لیے کہ 6 اور 7 میں تباین ہے. تو پہلا کام کچھ کرنا نہیں پڑا. تباین میں کیا کرتے ہیں؟ ترکہ اور عدد مسئلہ، ترکہ 7، عدد مسئلہ 6، کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. تباین میں کچھ بھی نہیں کرنا، اسی حال پر چھوڑ دیں. اگلے کام کی طرف آ جائیں. اب اگر آپ کو سہام فی فریق نکالنا ہے
یعنی فی فریق، 2 بیٹی کو 4 سہام. اب ظاہر ہے کہ ماں میں فی فریق فی کس سب برابر رہتا ہے، ماں تو اکیلی رہتی ہے، تو سہام فی فریق سہام فی کس دونوں میں فرق نہیں ہوگا. باپ میں بھی فرق نہیں ہوگا، سہام فی فریق سہام فی کس وہی ہوگا. البتہ بیٹی میں فرق ہوگا. 2 بیٹی کو 4 سہام، 1 بیٹی کو 2 سہام. یہاں فی فریق 4، فی کس سہام 2. فی فریق. اب آپ کو ترکہ جو نکالنا ہے کون سا، کس کے لیے نکالنا ہے؟ 2 بیٹی کے لیے نکالنا ہے یا 1 بیٹی کے لیے نکالنا ہے؟ دونوں کا طریقہ موجود ہے. ترکہ فی فریق نکالیں گے یا ترکہ فی کس نکالیں گے؟ ترکہ فی فریق نکالنا ہے، ترکہ فی فریق نکل آئے گا. تو ترکہ فی فریق نکالنا ہے تو یہ کام کیجیے الف والا. ترکہ فی کس نکالنا ہے تو با والا کام کیجیے. تو فارمولا کیا ہے؟ فارمولا جو ہے یہ ترکہ نکالنے کا فارمولا کیا ہوا یہاں موجود ہے. بس یہ ہے کہ سہام، اب آپ جو سہام لیں، سہام فی کس لیں یا فی فریق لیں، جو بھی سہام لیں گے اسی کا جواب آئے گا. سہام ضرب، بلکہ میں پورا ہی لکھ دیتا ہوں. فارمولا ہوا سہام فی فریق، فارمولا سہام فی فریق ضرب ترکہ. ترکہ کا دخل لیں، ترکہ کا وفق لیں، کل ترکہ لیں، اور دخل وفق نہیں بھی نکالیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، جواب میں فرق نہیں آئے گا. لیکن کتاب کا طریقہ ہی ہے. سہام فی فریق انٹو یعنی ضرب ترکہ، اس کے بعد اگلا کام حاصل ضرب کو تقسیم کریں، تقسیم عدد مسئلہ. اب عدد مسئلہ کا وفق لیں یا یہ کہ دخل لیں یا کل عدد مسئلہ لیں. تداخل میں دخل نکال چکے ہیں، توافق میں وفق نکال چکے ہیں، تو لہذا ترکہ کا وفق، ترکہ کا دخل، تباین میں ترکہ کا کل، عدد مسئلہ میں بھی ترکہ کا عدد مسئلہ کا وفق، عدد مسئلہ کا کل، عدد مسئلہ کا دخل. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر نہیں بھی نکالیں تداخل میں دخل وغیرہ تو بھی نتیجے میں فرق نہیں ہوگا. توافق میں وفق نہ نکالیں بلکہ بس یہ اصول رکھیں، نہ تداخل دیکھیں نہ توافق دیکھیں، کچھ بھی نہ دیکھیں، نسبت دیکھیں ہی نہیں، تو بھی جواب غلط نہیں ہوگا. یعنی پہلا کام جو میں نے لکھا ہے، پہلا کام اگر نہیں بھی کریں گے آپ، ڈائریکٹ دوسرا کام کریں گے تو بھی جواب میں فرق نہیں آئے گا. تو اصل فارمولا یہ ہوا سہام فی فریق ضرب ترکہ، حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ، جواب آ جائے گا. تو سہام فی فریق سے چونکہ کارروائی کی ہے تو جواب کیا آئے گا؟ جواب آ جائے، جواب ترکہ فی فریق آ جائے گا. جواب ترکہ فی فریق ہوگا. اور یہی فارمولا کس نے اپنایا؟ آپ یہی فارمولا آپ اپنائیں سہام فی کس، سہام فی کس اور ضرب ترکہ اور یہ ایک ہو گیا، اور حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ. فارمولا وہی ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ جواب ترکہ فی کس آ جائے گا. اس کو بھی نوٹ کر لیں فارمولے کو، سہام فی فریق ضرب ترکہ، اور اس کے بعد نمبر 2 حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ، جواب ترکہ فی فریق ہوگا. اور یہی فارمولا سے سہام فی کس
ضرب ترکا، اور دوسرا کام حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ، جواب ترکا فی کسب ہوگا. اس فارمولے کو یہ جو کام ہے، اس کام کا خلاصہ یہ، اس فارمولے کو لکھ لیں، پھر ابھی مثال سے آپ کو بتلاتے ہیں. فارمولے کو نوٹ کر لیں. بلکہ گروپ میں ڈال دیں، اگر کسی کو سمجھنا ہو تو وہ سمجھ لے گا. گروپ اسکرین شاٹ کسی نے لیا؟ جی. اب جو ہے میں اس کو مٹاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو باتیں میں نے لکھی ہیں اس کے مطابق یہاں کیجیے. آپ پہلا کام کتاب کے اعتبار سے کر لیجیے. پہلا کام ترک اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھ. تداخل میں دخل نکالنا ہے دونوں کا، توافق میں وفق نکالنا ہے دونوں کا، تباین میں اسی حال میں چھوڑ دینا. تو عدد مسئلہ 6، ترکا جو ہے 7، اور دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ نسبت تباین کی ہے، اسی حال میں چھوڑ دی. وہ ہے کہ پہلا کام جو ہے جب تباین تھا تو ہم اس کو اسی حال میں چھوڑ دیے، دوسرے کام کی طرف منتقل ہو گئے. اب ہم کو سہام فی فریق نکالنا ہے. تو سہام کیا بولتے ہیں، ترکا فی فریق. ترکا فی فریق نکالنا ہے تو کیا کریں گے؟ سہام فی فریق کو ترکا کے دخل یا وفق یا کل ترکا میں ضرب دیں. چونکہ یہاں پر تباین تھا تو ہم کیا کریں گے؟ ترکا کے کل میں ضرب دیں گے. یہاں تو وفق نکلا ہوا ہے نہیں، پہلا کام تو ہوا نہیں چونکہ تباین ہے. تداخل میں دخل تو نکلا نہیں، تداخل ہے ہی نہیں. توافق تو ہے نہیں، تو وفق نکلا ہی نہیں. تباین ہے تو کل عدد برقرار ہے. لہذا اگر ہم کو ترکا فی فریق نکالنا ہے، ترکا فی فریق نکالنا ہے تو سہام فی فریق کو ضرب دیں ترکا کے کل میں. ترکا کے کل میں ضرب دیں پہلا کام. تو سہام فی فریق کیا ہے؟ 4. سہام فی فریق کیا ہے؟ 4. 2 بیٹی کو جملہ 4 ملا ہے تو 4 ہے سہام فی فریق، ضرب 7 برابر ہے 7 چوکے 28. یہ ہو گیا پہلا، یعنی کہ سہام فی فریق کو ترکا کے کل میں ضرب دیں. دخل تو ہے نہیں یہاں پر، وفق تو ہے نہیں چونکہ تباین تھا، تو کل ترکا میں ضرب دیا. پھر اگلا اسٹیپ، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کریں. یہاں تداخل توافق تو ہے نہیں، عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کریں. تو 28 کو تقسیم کریں آپ 6 سے. تو جواب آپ کے کیلکولیٹر نے دیا 6 چوکے 24 4.6 جواب آئے. آپ کا کیلکولیٹر، آپ کیلکولیٹر کو حرکت دیں، کیلکولیٹر کو حرکت دیں. پہلا کام سہام فی فریق کو ترکا کے کل میں ضرب دیں تو 4 7 28. دوسرا کام یعنی اس کا جو ہے دوسرا اسٹیپ، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کریں. دخل کو چھوڑ دیا چونکہ دخل کی مثال ہی نہیں ہے، وفق کی مثال ہی نہیں ہے، تباین کی مثال ہے. تو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کریں. یہاں آپ فارمولا دیکھ رہے ہیں، سہام فی فریق ضرب ترکا، یہ پہلا اسٹیپ. 28 ہوا، 4 7 28. دوسرا اسٹیپ حاصل ضرب 28 کو تقسیم کیا کس سے؟ عدد مسئلہ سے. جواب آیا آپ کے کیلکولیٹر نے 4.66. تو ترکا فی فریق 4.66.
یعنی 4 روپے ہیں اور اگلے روپے کا 2/3 حصہ ہے 66 پیسہ. یہ ہوا 2 بیٹی کو. اور سہام فی ترکہ فی کس نکالنا ہے. ترکہ فی کس کیا نکلے گا؟ ترکہ فی کس کیا نکلے گا؟ اب یہاں پر آپ کو 4 کی جگہ کیا کر دینا ہے؟ سہام فی کس. دیکھیں دوسرے کام میں شق نمبر 12 سہام فی کس کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. تو اب یہ آپ یہ دیکھیے سہام فی کس کتنا ہے؟ 2. ترکہ کتنا ہے؟ 7. تو دونوں کو ضرب دے دیا 14. یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ حاصل ضرب 14 کو تقسیم کریں عدد مسئلہ سے. 6 دونی 12 بچ گیا 2.33. آپ کا کیلکولیٹر جو ہے آپ استعمال کیجئے. 2 ضرب 7 برابر ہے 14. 14 کو تقسیم کریں 6 سے. کیلکولیٹر آپ کا جواب دے گا 2.33. 2.33. اب آپ جو ہے اب یہاں پر تو ترکہ فی فریق فی کس جو ہے ایک ہی بات ہے. ماں ایک ہوتی ہے باپ ایک ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھ لیجیے آپ 1 ضرب 7 یعنی سہام لے 1 ترکہ 7 برابر ہے 7. اور اس کو جو ہے آپ اگلا اسٹیپ یہ حاصل ضرب 7 کو تقسیم کریں عدد مسئلہ سے. 6 تو 7 روپے کو جب تقسیم کریں گے کیلکولیٹر سے تو جواب کیا آئے گا؟ تو جواب آئے گا 1.16. آپ کے کیلکولیٹر میں کیا جواب آ رہا ہے؟ آپ لوگ بتلائیے. 7 کو تقسیم کیا 6 سے کیا جواب آ رہا ہے؟ 1.166 وغیرہ آئے گا. ۔ 1.66 نہیں 1.16. اس کے بعد کئی 6 آئے گا لیکن بنیادی طور پر یہ 1.16. تو یہ فارمولہ ہے. اس فارمولے کو ذہن میں بٹھا لیں. کتاب یہ کہہ رہی ہے ترکہ فی فریق ہوا ماں کے لیے 1.16 اور فی فریق بھی وہی بات ہے فی کس بھی وہی بات ہے چونکہ ماں ایک ہوتی ہے. سہام فی کس ظاہر ایک ہی رہے گا. سہام فی کس ایک ہی رہے گا. یہ فی کس سہام کی لائن ہے. ترکہ فی فریق کی یہ لائن ہے 1.16. باپ جو ہے ایک ہوتا ہے تو ترکہ فی فریق میں 1.16 فی کس میں بھی وہی فی فریق میں بھی وہی. جیسے سہام فی فریق بھی ایک تو فی کس بھی سہام بھی ایک تو اس میں تعدد ہے ہی نہیں. یہ تو خیر اس میں زیادہ لمبی بات نہیں ہے. اب جو ہے میں یہ کرتا ہوں کہ ترکہ کو کر دیتا ہوں 12. اب آپ لوگ جو ہے جواب دیجیے. آپ لوگ جواب دیجیے. ترکہ ہے 12. اب یہاں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے کام کیجیے. پہلا کام ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکال لیں. تو 6 اور 12 عدد مسئلہ 6 ترکہ 12 کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے. تو دونوں کا دخل نکالیں. تو 6 کا دخل لکھیں گے 1 اور 12 کا دخل نکالیں گے 6 دونی 12 2. پہلا کام ہو گیا.
ترکہ اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو دونوں کا دخل نکالنا ہے، دونوں میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکالنا ہے. اب توافق تو ہے نہیں، تداخل ہے، دخل نکال لیا. اور تباین ہو تو اسی حال پر رکھ. یہاں پر تباین کی مثال ہو گئی، اب تداخل کی مثال. یہ پہلے یہ والا اگر تداخل ہو تو دونوں کا دخل نکالنا ہے. یہ پہلا کام ہو گیا. اب دوسرے کام کی طرف آئیے. ترکہ فی فریق چاہیے تو ترکہ فی فریق کے لیے یہ دوسرے کام کا الف. سہام فی فریق اور ترکہ کے دخل میں ضرب دے. سہام فی فریق کو ترکہ کے دخل میں ضرب دے. سہام فی فریق ہے 4، بیٹی کو ہے 4، اور دخل کتنا ہے ترکہ کا 2. 4 ضرب 2 برابر ہے 8. اور یہ ایک اسٹیپ ہو گیا. سہام فی فریق کو، سہام فی فریق 4، ترکہ کے دخل، یہاں دخل ہی کی مثال ہے، وفق کی مثال تو ہے نہیں، دخل کی مثال ہے. ترکہ کا دخل 2 آیا ہے، ترکہ کے دخل 4، سہام فی فریق 4 ضرب ترکہ کا دخل 4 دونی 8. تو ایک اسٹیپ ہو گیا، اس الف کا پہلا اسٹیپ ہو گیا. دوسرا اسٹیپ پھر سے دوسرا اسٹیپ، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل یا وفق یا کل سے تقسیم کریں. یہاں دخل کی مثال ہے تو دخل میں ضرب دیں، دخل سے تقسیم کریں. تو 8 یہ حاصل ضرب تقسیم عدد مسئلہ کا دخل ہے 1 برابر ہے 8. تو یہ ہو گیا جواب ترکہ فی فریق. یعنی 4 بیٹی کو کیا ملا، 2 بیٹی کو کیا ملا، 2 بیٹی کو 8 ملا. ویسے بھی غور کریں آپ کہ 12 روپیہ ہے اور بیٹی کو دینا ہے 2 سلس. تو 12 کا 2 سلس کتنا ہوتا ہے؟ ایک کامن سینس، 12 روپیہ ہے اور بیٹیوں کو، دونوں بیٹیوں کو مشترکہ 2 سلس دینا ہے. تو 12 کا 2 سلس کیا ہوتا ہے؟ تو 12 کا 2 سلس جیسے مسئلہ بنتا ہے 12 سے، اور بیٹیوں کو سلسان رہتا ہے. 12 سے مسئلہ بنا تو بیٹیوں کو سلسان کی بنیاد پر کیا دیتے ہیں؟ 8 دیتے ہیں. تو ترکہ اتفاق سے 12 ہے. تو 12 کا سلسان، 12 کا 2 سلس، ایک سلس ہوتا ہے 12 کا کتنا؟ 4، 3 چوکے 12، 12 کا ایک سلس 4، 2 سلس 8. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ 12 میں سے بیٹیوں کو سلسان ملنا چاہیے ترکہ، تو 12 ترکہ میں سے 8 مل گیا 2 بیٹیوں کو. اب یہ تو ترکہ فی فریق کی بات ہو گئی. ترکہ فی کس. اب ترکہ فی کس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ ہے دوسرے کام کی شقبہ. تو سہام فی کس کتنا ہے؟ 2. اور تو سہام فی کس کو ترکہ کے دخل، یہاں وفق کی مثال نہیں ہے، دخل کی مثال ہے. ترکہ کے دخل، سہام فی کس 2، ترکہ کا دخل 2 ضرب دے دیا 4. سہام فی کس کو ترکہ کے دخل یا وفق یا کل ترکہ میں ضرب دیں. تو دخل کی مثال ہے تو دخل، ترکہ کے دخل میں ضرب دیں. توافق ہوتا تو ترکہ کے وفق میں ضرب دیں. تباین ہوتا تو ترکہ کے کل میں، سہام فی کس کو ترکہ کے کل میں ضرب دیں. تو 2 دونی 4، یہ 2 ہو گیا سہام فی کس. سہام فی کس. اور یہ 2 کیا ہے؟ یہ ہے ترکہ کا دخل. تو سہام فی کس 2، ترکہ کا دخل 2 ضرب دے دیا 2 دونی 4. اگلا اسٹیپ 4، یہ حاصل ضرب ہے. 4 کیا ہے؟ حاصل ضرب. اس کو تقسیم کر دیں گے کس سے؟ عدد مسئلہ کے دخل سے. 4 کو تقسیم کیا 1 سے برابر ہے 4.
تو ترکا فی کس یہ ہو گیا 4. تو آپ کے سامنے 2 مثال آ گئی. جب ترکا اور عدد مسئلہ کے درمیان تباین ہو وہ مثال ہو گئی جب ترکا 7 تھا. ترکا اور عدد مسئلہ کے درمیان تداخل ہو تو یہ مثال ہو گئی. اور ان سب کو بھی کر لیجئے. 1 ضرب 2 1 ضرب 1 سہام 1 ضرب 2 برابر ہے 2. 2 کو پھر تقسیم کیا اگلا اسٹیپ 1 سے برابر ہے 2. تو ماں کو مل گیا 2 اور باپ کو مل گیا 2. چونکہ ماں کو بھی 1 ہے اور باپ کو بھی 1 ہے تو 2 اور 2. ترکا فی فریق بھی 2 ترکا فی کس بھی 2. کیونکہ ماں میں اور باپ میں فی کس فی فریق والی بحث آتی ہی نہیں ہے. تو 4 ایک لڑکی کو پھر 4 ایک لڑکی کو 8 ہو گیا. 8 2 10 10 2 12 ترکا ہے 12. یہ فارمولہ آپ کے سامنے آ گیا. اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ترکا اور عدد مسئلہ کے درمیان توافق ہو. توافق کی مثال نہیں آئی ہے. اب میں بولوں کہ 9 ہے ترکا بلکہ یہ کر دوں 15. چلیے 15 کر دیتا ہوں. ترکا ہے 15. اب یہاں پر یہ دیکھیے پہلا کام ترکا اور عدد مسئلہ کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو یہ چھوڑ دیجئے تداخل کی مثال ہو گئی. دونوں میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکالنا ہے. پہلا کام وفق نکالنا ہے. تو 15 اور 6 دونوں کا وفق نکال لیجئے. دونوں کا وفق نکالنا ہے. کون دونوں کا؟ ترکا اور عدد مسئلہ. تو 6 کا وفق کتنا نکلا؟ دونوں کو کاٹنے والا کون ہے؟ دونوں کو کاٹنے والا ہے 3. 3 5 15 اور 3 دونی 6. 15 کا وفق ہو گیا 5 اور 6 کا وفق ہو گیا 2. کس نے کاٹا دونوں کو؟ 3 نے کاٹا. 3 5 15 3 دونی 6. دونوں کا وفق نکل گیا. پہلا کام ہو گیا. دونوں کا وفق نکل گیا. دونوں کام ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرے کام میں آئیے. آپ ترکا فی فریق جاننا چاہتے ہیں. ترکا فی فریق تو پھر سہام فی فریق سے کارروائی کیجیے. ترکا فی فریق کے لیے سہام فی فریق لیجیے. تو 4 جو ہے سہام فی فریق ہے. تو جواب جو آئے گا اس کارروائی سے، اب جو دوسرا کام کر رہے ہیں کہ سہام فی فریق سے ترکا کے وفق میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے وفق سے تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا ترکا فی فریق. جب سہام فی فریق سے کارروائی کریں گے آگے کی تو جواب آئے گا ترکا فی فریق. اور جب سہام فی کس سے یہ کارروائی کریں گے، یہ آگے کی کارروائی سہام فی کس سے، تو جواب آئے گا ترکا فی کس. 4 کیا ہے؟ 4 ہے سہام فی فریق. اس کی کارروائی جب آگے کریں گے تو ترکا فی فریق آئے گا. جیسا سہام لیں گے ویسا ترکا میں جواب آئے گا. سہام جیسا لیں گے ویسا ترکا میں جواب آئے گا. یعنی سہام فی فریق لیں گے اور کارروائی کریں گے تو ترکا فی فریق آئے گا. سہام فی کس سے کارروائی کریں گے تو ترکا فی کس آئے گا. تو 4 کیا ہے؟ سہام فی فریق. اس کو ضرب دے دیا اس سے ترکا کے وفق سے. 4 ترکا کا وفق ہے 5. تو پہلا کام سہام فی فریق کو ترکا کے وفق میں ضرب دیا تو یہ 5 کیا ہے؟ ترکا کا وفق. ترکا کا وفق 5 ہے تو 20 آیا. حاصل ضرب 20 کو تقسیم کیا عدد مسئلہ کے وفق سے تو 20 کیا ہے؟ حاصل ضرب. حاصل ضرب اور 2 کیا ہے؟ عدد مسئلہ کا وفق. عدد مسئلہ کا وفق. جو بات یہاں لکھی ہوئی ہے سہام فی فریق کو ترکا کے
وفق، اب یہ لیں گے ترکا کے وفق، وفق کی مثال ہے، ترکا کے وفق میں ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے دخل چھوڑ دیجئے، وفق سے تقسیم کریں، بس اتنا ہی. تو حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے وفق سے تقسیم کریں تو برابر ہے 10. یہ 10 جواب آ گیا. یہ ہو گیا ترکا فی فریق، ترکا فی فریق ہو گیا 10. اور اسی فارمولے کے ساتھ اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے ترکا فی کس نکالیں، ترکا فی کس نکالیں اسی فارمولے سے، ترکا فی کس. یعنی اب کیا کریں گے، فی کس سے ہم لے لیں گے، فی کس سے ہم سے، یہ 4 کیا تھا، سہام فی فریق، اب ہم لیں گے سہام فی کس. تو سہام فی کس لیجیے آپ، سہام فی کس 2 اور ضرب وفق، ترکا کا وفق 5، یہ برابر ہے 10. پھر اگلا اسٹیپ، حاصل ضرب 10 کو تقسیم کیا ہم نے عدد مسئلہ کے وفق 2 سے، تو یہ ہو گیا برابر ہے 5. تو یہ ہو گیا ہر لڑکی کو 5 مل گیا. یہ سب باتیں کتاب کی روشنی میں چل رہی ہیں. اور ایک ہے تو ماں کا مسئلہ تو ایسا کہ فی فریق فی کا فرق نہیں ہوتا ہے، تو 1 ضرب 5، یہ 5 جو ہے ترکا کا برابر ہے 5. اگلا اسٹیپ، حاصل ضرب 5 کو تقسیم کیا کس سے، عدد مسئلہ کے وفق 2 سے، تو جواب کیا آیا، تو دو جواب آیا 2.5. آپ کا کیلکولیٹر کیا جواب دیا، 2.5. تو 2.50، 2.5 بھی بول سکتے ہیں، 2.50 بھی بول سکتے ہیں، میں بتلا چکا ہوں. تو یہی بات آئے گی یہاں بھی، یہی بات آئے گی یہاں بھی. یہ بات تو کتاب کے اعتبار سے ہو گئی. اب میں نے 2 بات جو ہے اس میں ایک بات تو مزید یہ کہنی ہے کہ میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ ترکا اور عدد مسئلہ میں نسبت دیکھیں ہی نہیں، نسبت، پہلا کام جو ہے نظر انداز کر دیں، آپ اس کو نظر انداز کر دیں، ڈائریکٹ دوسرا کام کریں آپ. نہ ہمیں وفق نکالنا ہے، نہ ہم کو دخل نکالنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جو فارمولا میں نے لکھا تھا وہ فارمولا اختیار کریں، یعنی سہام اور ترکا میں ضرب اور حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم، بس یہ فارمولا اختیار کریں. اس پہلے کام کو چھوڑ دیں آپ تو بھی جواب میں فرق نہیں آئے گا. پہلے کام کو بالکل بھول جائیں، چھوڑ دیں، نسبت مت دیکھیں، نسبت مت دیکھیں، تداخل میں دخل مت نکالیں، توافق میں وفق نہ نکالیں، اور تباین میں تو خیر وہ اسی حال میں رہتا ہی ہے. تو اگر آپ ترکا 15 عدد مسئلہ 6 نسبت نہ دیکھیں، پہلا کام بالکل نہ کریں، ڈائریکٹ دوسرا کام کریں، تو بھی جواب وہی آئے گا. یہ جو وفق نکالتے ہیں، دخل نکالتے ہیں، خالی عدد کو چھوٹا کرنے کے لیے، حساب کو چھوٹا کرنے کے لیے، جواب میں فرق نہیں آئے گا. فارمولا کیا ہے، وہ فارمولا آپ نے دیکھا، ترکا فی فریق کے لیے سہام فی فریق سے کارروائی کریں گے ضرب و تقسیم کا. اب جو ہے آپ کے سامنے کیا ہے، سہام فی فریق 4 لے لیا، سہام فی فریق، ترکا فی فریق نکالنا ہے تو کارروائی کس سے کریں گے، سہام فی فریق سے.
سہام فی فریق سے ضرب و تقسیم کی کارروائی، پہلا کام ضرب، دوسرا کام تقسیم. سہام فی فریق سے ضرب کس کو دیں گے؟ ترکہ کو. اب یہاں دخل اڑ گیا، دخل ختم، وفق ختم. اب ہم نے نسبت دیکھی نہیں، ہم نے پہلا کام کیا ہی نہیں، تو دخل نکالنے کی ضرورت نہیں، وفق نکالنے کی ضرورت نہیں، بس ڈائریکٹ سہام فی فریق کو کل ترکہ میں ضرب دیں. جیسے کہ تعین کے اعتبار سے کل ترکہ میں ضرب دیں، سہام فی فریق کو کل ترکہ میں ضرب دیں ڈائریکٹ. 4 ضرب 15 یہ ہو گیا 4 سہام فی فریق. 15 کیا ہو گیا؟ ترکہ، کل ترکہ. ہمیں نسبت نکالنی نہیں تھی، ہم نے 5 نہیں نکالا، ہم نے 2 نہیں نکالا، ہم نے نسبت نہیں دیکھی، توافق نہیں دیکھا، تداخل نہیں دیکھا، ہم نے یہ نکالا ہی نہیں. چلیے اس کو مٹا ہی دیتے ہیں فضل نہ ہو. ہم نے 15 کو یہی برقرار رکھا، 6 کو ہم نے یہی برقرار رکھا، تو وفق نہیں نکالا، اور ڈائریکٹ ہم نے پہلا کام ضرب کا، سہام فی فریق کو کل ترکہ میں ضرب دے دیا، تو یہ ہو گیا 7. اگلا اسٹیپ، پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کریں. دخل کو نکال دیا، وفق کو نکال دیا، وہ سب نکالا ہی نہیں، عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کی. تو اگلا اسٹیپ 60 کو تقسیم کر دیا کس سے؟ عدد مسئلہ 6 سے. تو جواب آیا 10. جواب آیا 10. یہی ترکہ فی فریق 10 ہے. یہ جو ہے 4 کیا ہے؟ سہام فی فریق. تو سہام فی فریق سے یہ ضرب و تقسیم کی کارروائی کیے تو ترکہ فی فریق آ گیا. سہام فی فریق سے یہ ضرب و تقسیم کی کارروائی ہوئی تو ترکہ فی فریق آ گیا. اور یہی کارروائی اگر سہام فی کس سے کریں گے، یعنی کہ 4 یہ تو سہام فی فریق ہے، سہام فی فریق 4، سہام فی فریق سے کارروائی تھی تو ترکہ فی فریق آیا. یہی کارروائی سہام فی کس سے کریں گے، یعنی 2 سے کریں گے. سہام فی کس کتنا ہے؟ 2. یہی کارروائی 2 سے کریں گے تو ترکہ فی کس آ جائے گا. فارمولا بھی سہام فی کس اور کو ضرب دیا کس سے؟ ترکہ کے کل سے، تو کتنا ہو گیا؟ 15 دونی 30. اور اگلا اسٹیپ حاصل ضرب 30 کو تقسیم کر دیا کس سے؟ کل عدد مسئلہ سے، 6 سے. کل عدد مسئلہ 6، تو جواب آ گیا 5. تو سہام فی کس سے ہم نے یہ ضرب و تقسیم کی کارروائی کی، جو یہ شق باب ہے. سہام فی کس کو ترکہ کے کل میں ضرب دیں، یعنی دخل اور وفق وغیرہ سب نکال دیا، ترکہ کے کل میں ضرب دیں. پھر حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کریں تو ترکہ فی کس نکل آئے گا. سہام فی کس کو ترکہ کے کل میں ضرب دیا 15 میں، تو 30، اور حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے کل سے تقسیم کیا، جواب آیا 5. یہ دیکھیں ترکہ فی کس 5. تو پہلا کام کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. آپ نسبت نہیں بھی نکالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ عدد جو ہے بڑے عدد کی کارروائی کرنی پڑتی ہے. 15 کو کارروائی شامل کیا. اگر وفق نکالے تھے تو 3 × 5 = 15، تو 4 ضرب 3 تھا. ادھر 15 کا وفق 3 نکالے، 5 نکالے، 6 کا جو ہے وفق 2 نکالے، تو کارروائی چھوٹی ہو گئی تھی. چھوٹے اعداد میں کارروائی تھی. اب یہ بڑے عدد میں کارروائی، بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ سب باتیں ہو گئی کتاب کی روشنی، یہ ساری باتیں ہو گئی کتاب کی روشنی میں. اب جو ہے یعنی یہ بات جو ہے کتاب کے اعتبار سے مکمل ہو گئی. یہ فارمولہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے، اور فارمولہ جو میں نے بھی لکھا تھا جس کو مٹا دیا، اس فارمولے کو لکھنا ضروری ہے، جو کہ گروپ میں ڈال دیا گیا ہوگا. اس کو محفوظ کر لیجیے، آئندہ کبھی بھی کام آئے گا. سہام اور ترکہ میں ضرب اور حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم، بس اس جملے کو یاد رکھیے.
یہ گویا کہ پورے جو ہے ترکہ کی تقسیم کا خلاصہ ہے کتاب کے اعتبار سے۔ اب سہام کون سا سہام؟ اب سہام فی فریق سے کارروائی کریں گے تو جواب میں ترکہ فی فریق آئے گا۔ اگر آپ نے سہام فی کس لیا ہے اور کارروائی کی ہے، یعنی کہ ضرب و تقسیم کی، سہام اور ترکہ میں ضرب اور حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم، تو یہ سہام کون سے لیے؟ فی فریق لیے، تو جواب ترکہ فی فریق آیا۔ سہام کون سے لیے؟ فی کس لیے، تو اس کارروائی سے جو جواب آئے گا وہ ترکہ فی کس آئے گا۔ تو جیسا سہام لیں گے ویسا ترکہ میں جواب آئے گا۔ سہام فی فریق لیں گے تو جواب میں ترکہ فی فریق آئے گا۔ سہام فی کس لیں گے تو کارروائی کے بعد جو جواب آئے گا وہ ترکہ فی کس ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے چیزیں جملے موجود ہیں، اور میں نے کہا کہ اس پہلے کام کو نظر انداز کرنے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بس ڈائریکٹ دوسرا کام کر لیجیے۔ تو یہ 3 لائن مین یہی 3 لائن ہے، مین یہی 3 لائن ہے ترکہ کی تقسیم کی۔ یہ تو ایک طرح سے ضمنی مان لیجئے کہ سہام فی کس سے کارروائی کرنے سے ترکہ فی کس آیا، اور سہام فی فریق سے کارروائی کرنے سے ترکہ فی فریق آیا۔ جیسا سہام لیا ویسا جواب ترکہ میں آیا، ترکہ فی فریق یا ترکہ فی کس۔ اب جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ترکہ وہ تقسیم کریں عدد مسئلہ سے، اس کے بعد جو ہے ضرب دے دیں سہام سے۔ اب سہام جو بھی لیں گے آپ جواب وہی آئے گا، بلکہ آپ جو ہے تصحیح مت کریں، آپ جو ہے فی کا سہام نکالے 2، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کم از کم یہ جو 4 ہے، یہ 4 کیا سہام فی فریق، آپ نے نارمل مسئلہ بنایا، نارمل مسئلہ خالی جو ہے اتنی بنا کے چھوڑ دیا، فی کا سہام وغیرہ نہیں نکالے آپ۔ یہ تو کچھ کہ چھوٹا ہے، لیکن اس سے پہلے جو باب التقسیم میں بڑھایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ آیا تھا 5080، کہیں آیا تھا 4200 کچھ، 4000 کچھ، کسی کے سہام تھے 2800، کسی کے سہام تھے 1600، کسی کے سہام تھے 400، کسی کے سہام تھے 750۔ تو اتنے لمبے لمبے سہام نکالنا دشوار ہوتا ہے، بھول بھی جاتا ہے آدمی۔ تو اگر آپ باب التقسیم میں نہ جا کر خالی یہ اصول اختیار کریں، ترکہ تقسیم عدد مسئلہ ضرب سہام، اس اصول سے آپ کو جو ہے کم از کم ترکہ فی فریق تو نکل آئے گا، چونکہ آپ نے تصحیح نہیں کی، فی کس نکالا بھی نہیں ہے۔ جب فی کس نکالا ہی نہیں ہے تو کم از کم ترکہ فی فریق تو نکل آئے گا۔ ترکہ فی فریق نکل آیا تو فی کس جو ہے وہ تو کامن سینس سے نکل جائے گا کہ اگر 5 بیٹی کو 10 روپیہ آیا ہے تو ایک بیٹی کو کتنا روپیہ آئے گا، وہ کامن سینس سے نکل جائے گا کہ 5 بیٹی کو 10 روپیہ آیا ہے تو ایک بیٹی کو 2 روپیہ آئے گا۔ تو جب فی فریق ترکہ نکل آئے گا تو فی کس میں دشواری نہیں ہے، لیکن اس فارمولے سے آپ کو باب التصحیح میں جانا نہیں پڑے گا۔ اب کیسے؟ ترکہ جو ہے کتنا ہے 15، عدد مسئلہ کتنا ہے، اس کو تقسیم کیجئے 6 سے، تو کتنا آیا جواب 2.50۔ 15 ترکہ ہے، عدد مسئلہ 6 ہے، ترکہ کو تقسیم کیا 6 سے، جواب آیا 2.50۔ اس کو آپ نے ضرب دیا سہام سے، سہام کتنا ہے 4، جواب کیا آیا 10۔ ترکہ فی فریق آ گیا۔ جب 2 بیٹی کو 10 ہے
تو ایک بیٹی کو کیا آئے گا، یہ تو کامن سینس بھی جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا فارمولا موجود ہے فیکس کا، کہ جب 2 بیٹی کو 10 آیا تو ایک بیٹی کو کیا آئے گا، تو ترکہ فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں، ترکہ فیکس نکل آئے گا۔ اب 10 جو ہے فی فریق ترکہ ہے، اس کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں، تو عدد رؤوس کتنا ہے، عدد رؤوس 2 ہے، جواب آ گیا 5۔ تو یہ جو فارمولا ہے، اس فارمولے سے آپ کو باب التسہیم میں جانا نہیں پڑے گا، اتنے لمبا جو ہے کہ 5080 سے مسئلہ بنا، 4020 سے مسئلہ بنا، 1800 سے مسئلہ بنا، تصحیح ہوئی، بیٹیوں کو ملا 1600، 2800، ماں کو ملا 400، فلاں کو ملا اتنے سو، ان سب سے بے نیاز ہو کر آپ کو یہ فارمولے پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے ترکہ فی فریق نکل آئے گا، کیونکہ آپ نے تصحیح نہیں کی، فی کا سہام نکالے نہیں، تو یہ دیکھا آپ نے سہام فی فریق، یہی نارمل مسئلہ بنا کے چھوڑ دی، نارمل مسئلہ بنائے اور اس کے بعد ترکہ کی تقسیم اس فارمولے سے کر دیے، ترکہ تقسیم عدد مسئلہ ضرب سہام۔ تو آپ جو ہے اس کو آزما کر دیکھ لیجئے، کل مزید اس پر جو ہے مشق کر لیں گے، لیکن اس فارمولے کو لکھ لیجئے، آپ یہ کام آئے گا آپ کو باب التصحیح سے بے نیاز کرنے والا یہ آدھی لائن ہے، یہ 3-4 الفاظ آپ کو پورے باب التصحیح سے بے نیاز کرنے والا ہے، یہ ترکہ تقسیم عدد مسئلہ اور ضرب سہام۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں، ماں کو کیا ہے 1، تو اچھا ہاں پہلے کیا ترکہ 15 تقسیم کرنا کس سے، عدد مسئلہ سے، عدد مسئلہ 6، جواب کیا آیا 2.50، ضرب کس سے کرنا ہے، سہام سے، سہام کتنا ہے 1، تو 2.5 ضرب 1 برابر ہے 2.50، جو جواب پہلے سے موجود ہے وہی جواب اس میں بھی آیا۔ اب اس میں آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا ہے، لیکن جب تصحیح کے بعد کسی یعنی کہ پورا عدد مسئلہ ہو رہا ہے 4000، 8000، 20000، 2800، 2400، سہام بھی بڑے بڑے ہیں، ان سب سے بے نیاز ہو جائیں گے آپ، ترکہ تقسیم عدد مسئلہ ضرب سہام، ترکہ کو تقسیم کریں گے عدد مسئلہ سے، پھر اس کے بعد اس کو ضرب دے دیں گے سہام سے، جواب آ جائے گا ترکہ فی فریق، اور ترکہ فی فریق نکل جانے کے بعد ترکہ فی قسم میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ترکہ فی فریق کو ترکہ فی قسم میں تبدیل کرنا ہے، عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں، ہمیشہ اصول رکھیے، ترکہ فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کرے، ترکہ فی قسم نکل آئے گا، یہ اصول لکھ لیں آپ، ترکہ تقسیم عدد مسئلہ ضرب سہام، ترکہ فی فریق نکل آیا۔ اب ترکہ فی فریق نکل آیا تو ترکہ فی فریق کو ترکہ فی قسم میں تبدیل کرنا ہے تو کیسے کریں گے، ترکہ فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں، ترکہ فی قسم نکل آئے گا۔ تو یہ اس فارمولے کو بالکل اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے آپ، اس کی مزید جو ہے ہم لوگ پریکٹس کریں گے، ترکہ تقسیم عدد مسئلہ اور ضرب سہام۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بہرحال آج جو ہے اتنی سی بات ہے، آج کا سبق جو ہے یہیں پر مکمل بھی کرتے ہیں۔
کل انشاءاللہ مزید دیکھ لیں گے، اس کی عبارت بھی دیکھ لیں گے اور مزید مشق بھی کر لیں گے. لیکن جو آسان فارمولے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، سراجی بالکل آسان ہے. احوال یاد ہونے چاہیے اور نارمل مسئلہ بنا سکیں آپ. پھر جو ترکہ کی تقسیم کریں گے آپ، ترکہ کی تقسیم کا آسان سا جو ہے وہ فارمولہ آپ کے سامنے آ چکا. عدد کیا ترکہ تقسیم عدد مسئلہ ضرب سے ہام، بس اتنی سی بات ہے. اس جملے نے آپ کو باب التصحیح سے بے نیاز کر دیا.